بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک ایسے اللہ والے مولوی صاحب کا واقعہ ہے جنہوں نے شادی کی ایک طوائف سے، لیکن کیوں؟ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ دینی واقعات کی کتاب میں سے یہ واقعہ میں بیان کر رہی ہوں کہ کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے۔ جس گاؤں میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہاں پر ان کے والد صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور احتشام ان کا نام تھا۔ جب وہ بچپن کی دہلیز پر پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن باپ کی شفقت اور محبت نے مولوی احتشام کو ڈولنے نہیں دیا۔ حاجی غلام دین نے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک بات انتہائی طریقے سے سمجھائی کہ یہ باپ کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ مولوی احتشام صاحب بچپن ہی سے سلجھے ہوئے نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے۔ لیکن باپ کی زندگی نے بھی زیادہ وفا نہ کی۔ جب وہ 20ویں سال میں لگے تو حاجی غلام دین نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آگے پیچھے کوئی خاص رشتے دار نہ تھے۔ باپ کا سایہ بھی چھن گیا، مگر اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ مولوی احتشام کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی، کبھی کوئی شکوہ لبوں پہ نہ آنے دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں بے آسرا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے، اچھا اخلاق تھا۔ بس اسی طور پر گاؤں کے زمیندار نے ان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں اسی مسجد کا امام بنا دیا جہاں پر ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیزگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے، بلکہ دین کے مسائل پوچھنے دور دور سے مولوی احتشام کے پاس آیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے حجرے میں رہتے تھے اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ آج مولوی صاحب نے ظہر کی نماز ادا کی تو خلاف معمول بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود تھے اور مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں رب کائنات کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کے زمیندار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج گاؤں میں بہت ہی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں پر شریک ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے مقدمے میں میرا کیا کام ہے؟ دراصل یہ ایک ایسی عورت کا مقدمہ ہے جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہے، لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اب گاؤں میں مقدمے کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ زمیندار کی آمد پر مقدمہ شروع ہوا۔ ہجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے عبائے میں چھپائے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرا 10 سال کا لگ رہا تھا۔ دونوں کی شکل سے غربت ظاہر ہو رہی تھی۔ زمیندار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کر کے کہا، بی بی، تم پر الزام ہے کہ گاؤں میں تم نے بدکاری پھیلائی ہے اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ زمیندار کے سوال پر عورت کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، بس بس، یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ۔ تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے دیکھا ہے، اب بس تم اپنی فکر مناؤ، تیرے گھر میں نامحرم لوگ آتے ہیں۔ زمیندار نے اس عورت کو کہا، دیکھو، تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں لگایا، بلکہ درجنوں لوگوں نے لگایا ہے اور اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ اس عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، میں ایک بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتے رہے۔
دیکھو بی بی، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اختیار ہے، اور نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا اقرار کر رہی ہو، خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو، طوائف ذاتی ہو، فیصلہ تو ہوگا، تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی صاحب یعنی امام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں، مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا کہ امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی۔ پھر کیا رائے ہے؟ وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے اس خاتون سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں امام صاحب کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ زمیندار نے بڑے خشک لہجے میں کہا، پھر معاف فرمائیے گا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے، آپ کا عدل نہیں ہے، یعنی آپ کا انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری فلک شیر کے چہرے پر بھی برہمی یعنی غصے کے اثار ابھرے۔ اس عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا، بتاؤ بی بی، تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف زادی کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا کہ جب خاوند کی وفات کے بعد یعنی شوہر کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے موت کے چند دن بعد حال تک نہ پوچھا تھا کہ میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے، اور جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤ پر لگی۔ لوگوں کی بھوکی نظریں، محلے اور رشتہ داروں کے طنز کے تیروں نے معاشرے کے سبھی عزت داروں نے ذلیل پہ ذلیل کیا، تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی، مگر یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا۔ مجھے تو بھوکا مرنا منظور تھا، یہ میرا جرم، اور مجھ پر الزامات عائد کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے رہے۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہجوم پر خاموشی چھا گئی۔ کافی لوگوں کے سر جھک گئے۔ سن لیا آپ نے خاتون کا اقرار جرم، اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے مجرم ہیں، انہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ مفلسی اور غربت سے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، تنگ دستی اور غربت سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے اور آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوتے رہیں، ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخرکار اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا، اس لیے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ خاتون کہنے لگی، چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں، میں داغدار ہو چکی ہوں، آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی کر چکی ہوتی۔ اللہ پاک جب اپنے کسی بندے پر کرم اور فضل والا معاملہ فرماتا ہے تو اس کی رحمت انمول ہے۔ آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگے تو صحیح، اور میں آج آپ کے والد صاحب یعنی زمیندار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں سب نے آوازیں بلند کی، سبحان اللہ!
اللہ اکبر! ایسے انسان اس زمین پر موجود ہیں۔ شاید کوئی بھی عورت وائف نہ بنے، ہر کوئی عزت سے اپنے گھر پر رہے۔ زمیندار نے اس عورت کے قریب آ کر کہا، بس بیٹی، اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا اور مولوی احتشام نے رات شکرانے کے نوافل ادا کیے، خالق کائنات کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو سرخرو کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ خاتون جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی، شرم و حیا کا پیکر بن گئی۔ گھنٹوں سجدے میں پڑی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتی، جو کہ ایک طوائف تھی، ایک بدکار عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کے حوالے کر دیا۔ سچ میں انسان کے گناہوں کی طوالت کتنی ہی ہو، یعنی کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن رب کریم کی رحمت انسان کے سوچ و خیال سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن انسان ہی انسانیت کا ثبوت دے تو کوئی بھی رسوا نہ ہو، کوئی بھی شرم و حیا کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔